بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تیز رفتار دنیا میں انسان صبح سے لے کر شام تک بھاگ رہا ہے۔ کبھی روزگار کی فکر، کبھی گھر کی ذمہ داریاں، کبھی بیماریاں، کبھی غم، کبھی فکر، کبھی خوشی، ان سب میں انسان کا دل کہیں کھو جاتا ہے۔ ذرا رکیے، ذرا رک کر سوچئے، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ ستارے اور یہ حیرت انگیز انسانی جسم، کیا یہ سب بغیر کسی خالق کے وجود میں آ سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ اور جب خالق ہے تو اس خالق نے، اس رب نے، اس اللہ نے انسان کو اپنے ساتھ جڑنے کا راستہ بھی دیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ جی، نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہے۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ غور کیجئے، اسلام کے اکثر احکام زمین پر نازل ہوئے، بلکہ تمام احکام زمین پر نازل ہوئے، مگر نماز وہ عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر عطا فرمایا ہے نا۔ شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 50 نمازیں عطا کی تھی، پھر اپنے فضل و کرم سے ان 50 نمازوں کو 5 کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز صرف روح کو پاک نہیں کرتی بلکہ انسان کی پوری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے نئے دور میں، نئی سائنس کے دور میں حیران ہو کر یہ بات کو قبول کیا جا رہا ہے، تسلیم کیا جا رہا ہے کہ نماز کا ہر عمل انسان کے جسم اور دماغ کے لیے بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، ہے نا؟ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو صرف صفائی نہیں ہے بلکہ جسم کے اعصاب کو تازہ کرنے والا عمل ہے۔ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، یہ سب ہمارے اعصابی نظام کو تازہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور وضو کرنے کے بعد جیسے ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں قیام۔ اسے قیام کہتے ہیں۔ قیام یہ ایسا متوازن انداز ہے کہ جسم کا پورا وزن دونوں پیروں پر برابر برابر تقسیم ہوتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جسے جدید سائنس، نئی میڈیکل سائنس بہترین جسمانی پوسچر قرار دیتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ پوسچر کیا ہے؟ پوسچر یعنی کہ یہ انگریزی کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب جسم کی حالت یا انداز یا بیٹھنے کا یا جھکنے کا طریقہ۔ تو انسان جس طرح سے کھڑا ہوتا ہے قیام میں کہ اس کی گردن، کمر، جسم کی پوزیشن وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جسم کی حالت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ دونوں پاؤں زمین پر برابر ہوتے ہیں، جسم کا وزن دونوں پاؤں پر متوازن ہوتا ہے، کمر سیدھی ہوتی ہے، گردن سیدھی ہوتی ہے، نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے،
میڈیکل سائنس کے مطابق یہ کھڑے ہونے کا ایک بہت صحت مند انداز ہے، کیونکہ اس میں جسم کے کسی حصے پر غیر ضروری دباؤ نہیں پڑتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد قیام کے بعد آتا ہے رکوع۔ جب بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی کمر تقریباً 90 ڈگری کے زاویے پر آتی ہے۔ یہی زاویہ انسانی ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہترین اسٹریچ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کمر کے موہرے، پٹھے اور اعصاب جو ہے سکون پاتے ہیں۔ پھر آگے کا سب سے عظیم لمحہ، نماز کا سب سے عظیم لمحہ آتا ہے سجدہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سجدہ وہ حالت ہے جہاں انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے۔ اس حالت میں خون آسانی سے دماغ تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ دماغ کو تازگی ملتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ نماز جو ہے وہ روح کا سکون ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ سکون کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان کے پاس تو 5 وقت کا سکون پہلے سے موجود ہے۔ جب مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، تو گویا اللہ نے اپنے بندوں کو بلایا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میرے سامنے آؤ، اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنی تھکن میرے حوالے کر دو۔ اور جو بندہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عجیب سا سکون عطا فرماتے ہیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، ہم دن بھر میں کتنی چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، موبائل کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، ریلز ایک کے بعد ایک، بس گھنٹوں بیت جاتے ہیں۔ دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس نے ہمیں زندگی دی، جس اللہ نے ہمیں سانسیں دی، آنکھیں دی، اس نے ہمارے پورے وجود کو سالم رکھا، اس رب کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ نماز کے لیے تو صرف چند منٹ چاہیے، لیکن افسوس ہے ہماری مصروفیتیں ہمیں اس رب سے دور کر دیتی ہیں جو ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوچئے، جس چیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ چیز ہمارے لیے بوجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن نہ ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، نہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھتا ہے، تو حقیقت میں وہ زمین پر نہیں جھکتا، وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس لمحے، جس لمحہ ہم سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت اس لمحے اپنے بندے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے مانگ، آج تو میرے سامنے جھکا ہے، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ دل کی پریشانیاں ختم ہو جائے، گناہوں سے ہم بچتے رہیں، تو ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے دنیا کا کوئی سا بھی کام کیوں نہ ہو، پہلے نماز۔ یاد رکھیے، دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، در بدر ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنا دروازہ اللہ کی طرف ہی بند رکھیں گے تو ہماری پریشانیوں کا کیا حال ہوگا؟
ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جائے تو پوری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے میری ماں اور بہنوں، سوچئے اگر ہم دن میں صرف 5 مرتبہ چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی سنوار دیں گے۔ نماز ہم پر صرف فرض نہیں ہے، یہ سکون ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ چلیے آئیے ہم اور آپ مل کر آج عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ ہم نماز کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ نماز کو قائم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا سچا ذوق اور شوق عطا فرمائے، ہمیں اچھی اخلاص والی نماز عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔